صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 6 سے 12، 6 to 12. یہیں سے 12ویں پارے کا آغاز بھی ہو رہا ہے. پہلی آیت جو صفحے پر ہمیں نظر آتی ہے اس میں رزق سے متعلق پروردگار عالم کی ایک ضمانت ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور کوئی چلنے پھرنے والا زمین میں نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ پر اس کی روزی پہنچانا ایک ذمہ داری ہے. یہ جو یہاں پر کہا گیا کہ اللہ کے ذمے پر ہے، تو اتنا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، اللہ رازق ہے. رزق پہنچانے کے مختلف اسباب یہ پروردگار عالم ہی کی طرف سے ہیں، اور پروردگار عالم کی طرف سے جو رزق پہنچتا ہے اس میں انسان کی محنت بھی یقیناً مطلوب ہے. جو دابہ کا لفظ ہے اس کے اندر خود حرکت کا مفہوم موجود ہے کہ چلنے پھرنے والا، یعنی کوشش کرنے والا. بے شک انسان، دیگر مخلوقات، چاہے وہ جانور ہوں، حیوان ہو، یہاں تک کہ پودوں کی جو نمو ہے، اس کی جو پرورش اور پروان چڑھنا جو ہے، اور اس کی نشو و نما، اس کی جو گروتھ اور جرمینیشن ہے، وہ سب بھی رزق کی محتاج ہے. اور پروردگار عالم کے ذمے ہے کہ جس کو وہ زندہ رکھنا چاہتا ہے ان کو وہ رزق فراہم کرے. اب رزق جو ہے وہ ایک تو وہ ہے کہ جو پروردگار عالم کا ایک اوورآل سیٹ اپ ہے، مثلا سورج کی روشنی ہے، ہواؤں کا چلنا ہے، پانی کا اترنا ہے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ انسان کی محنت ہے اور دیگر مخلوقات کی بھی کوششیں ہیں کہ جن کو وہ اپنے رزق کے حصول کے لیے صرف کرتی ہیں. لہذا انسان کا جو مقسوم ہے اس کو ملے گا، مگر اس کے لیے بہرحال اس کو محنت اور کوشش کرنی ہے. جیسے کہ دوسرے مقام پر آیا کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ جانتا ہے اس کے مستقر کو بھی اور اس کے مستودع کو بھی. اب مستقر اور مستودع کا کیا مطلب ہے؟ یہاں رزق کا جو قرینہ ہے وہ بتاتا ہے کہ مستقر سے مراد یہ ہے کہ انسان جس جگہ پر رہتا ہے خدا اس سے بھی واقف ہے، اور انسان جب سفر میں ہوتا ہے تو جن جن جگہوں پر جاتا ہے خدا اس سے بھی واقف ہے. یعنی پروردگار عالم کے علم کو محدود مت سمجھنا. پروردگار عالم کا علم ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، اسے تمہارا رزق تم تک پہنچانے میں کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. تم بس اپنی کوشش، اپنی حرکت جاری رکھو. اگر تم اپنے وطن میں ہوگے تو وہاں پر بھی تمہارا رزق تم تک پہنچے گا، اور اگر تم سفر میں ہوں گے تو وہاں پر بھی تمہارا رزق تم تک پہنچے گا. کل فی کتاب مبین، ہر بات ایک صاف کھلی ہوئی کتاب میں موجود ہے. اس سے مراد علم الہی بھی ہے اور لوح محفوظ بھی. یہ ایک ہی مفہوم کی مختلف تعبیرات ہیں. یعنی پروردگار عالم کے علم کا احاطہ ہر چیز کے اوپر ہے، اس کو سمجھانے کے لیے یہاں پر کتاب مبین کا لفظ استعمال کیا گیا. پھر اس کے بعد اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 7، اس میں ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، کہ اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 ایام میں. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، اللہ کا خالق ہونا آسمان اور زمین کا، یہ تو بالکل واضح ہے. مگر 6 ایام سے کیا مراد ہیں؟ تو یہ طے ہے کہ ان 6 ایام سے مراد بہرحال 24 گھنٹے جن کو شمار کیا جاتا ہے ایک دن کے عنوان سے، وہ تو نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ تو زمین کی جو حرکت ہے جس کے نتیجے میں دن اور رات بن رہے ہیں. تو یہ جو زمین کی خلقت کی بات ہو رہی ہے تو اس وقت زمین تھی کہاں کہ اس حساب سے دنوں کا حساب کیا جائے. تو معاملہ صرف اتنا ہے کہ جو دن کا لفظ ہے وہ مختلف ادوار اور مختلف فیزز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ بات سورہ اعراف کی جو آیت تھی اس کے ذیل میں بھی آ چکی ہے کہ 6 ایام سے مراد یہ ہے کہ 6 مراحل میں. اور جیسا کہ پہلے بھی ہم نے امیر المومنین کا ایک جملہ پیش کیا تھا کہ الدہر یومان، یوم لک و یوم علیک، کہ زمانہ تو 2 دنوں کا نام ہے، ایک دن وہ جو تمہارے فیور میں ہے، ایک دن وہ جو تمہارے خلاف ہے. یہاں پر دن سے مراد ظاہر ہے کہ یہ 24 گھنٹے والا دن نہیں ہے، ایک زمانہ، ایک مقدار زمانہ ہے، زمانے کی ایک مدت
کہ جو انسان کے فیور میں اس کو یوم سے تعبیر کیا گیا اور جو انسان کے اگینسٹ ہے اس کو بھی یوم سے تعبیر کیا گیا۔ تو اب یہاں پروردگار عالم نے مختلف فیزز کی بات کی ہے، جس کے لیے پھر تشریحات کی گئیں کہ ان 6 فیزز سے کیا مراد ہیں، مگر اتنا ہمیں معلوم ہے کہ گریجولی تدریجاً قرآن مجید کا موقف یہ ہے کہ اس کائنات کو خلق کیا گیا اور یہ خود پروردگار عالم کی قدرت کے اظہار کا ایک طریقہ کار تھا، اور اب یہ انسانوں کے لیے بہرحال ایک ریسرچ کا موضوع ہے کہ وہ اس کے اوپر تحقیق کریں اور مزید چیزوں کا انکشاف کریں، جیسا کہ آلریڈی بھی بہت سی تحقیقات اس حوالے سے تفاسیر کے اندر موجود ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا۔ عرش جو ہے سمبولیکلی بھی اس کی ایک امپورٹنس ہے، اور عرش کا ایک مطلب بہرحال قدرت کا بھی ہے، پروردگار عالم کے اقتدار کا، کہ یہ جو عرش ہے یہ پروردگار عالم کی کرسی، پروردگار عالم کی حکومت، پروردگار عالم کے اقتدار کو بیان کرتا ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی اس کے بعد پھر آسمان اور زمین کی خلقت ہوئی۔ تو اس سے اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان کی خلقت سے پہلے بہرحال پانی موجود تھا۔ بعض علماء اور مفسرین نے پانی سے اس دھاتوں کو بھی مراد لیا ہے جو پگھلی ہوئی حالت میں موجود تھیں، اور اس کے بعد پھر یہ سارا پروسیس شروع ہوا، انیشیٹ ہوا پروردگار کی طرف سے، اور زمین اور آسمان کی خلقت ہوئی۔ لیکن اب جو اصل بات ہے وہ آ رہی ہے کہ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا، یہ زمین اور آسمان کی خلقت، یہ سارا اہتمام کیوں کیا گیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے حسن عمل کا مظاہرہ کون کرتا ہے، کون اچھا عمل لے کر آتا ہے۔ یہ ہو گیا مقصد خلقت، کہ اس پوری کائنات کا گل سرسبز، اس کا مرکزی کردار کون ہے؟ کہ انسان، اور اس انسان کو پیدا کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ آزمائے پروردگار کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل انجام دیتا ہے۔ علم پروردگار میں سب کچھ ہونے کے بعد بھی انسان اپنے اختیار سے اس دنیا کے اندر اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے، یہ محدود اختیار پروردگار نے انسان کو دیا ہے۔ اور اب جو اچھا عمل وہ کرتا ہے اپنی عقل کی روشنی میں، علم کی روشنی میں، وحی کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کی روشنی میں، یہ ہدایت کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ اسی کے نتیجے میں اس کا وزن اور اس کے اعمال کا وزن بڑھے گا اور وہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ مگر یہ کون کرے گا؟ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ اگلی ہی حصے کے اندر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَئِن قُلْتَ، کہ جب اگر آپ ان سے کہیں اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، کہ تمہیں موت کے بعد واپس زندہ کیا جائے گا، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یقیناً کہتے ہیں وہ کہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی انہوں نے انکار کیا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ جو قیامت کی بات ہے، جس طرح سے سحر، جادو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اسی طریقے سے یہ قیامت ویامت اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اب آپ غور فرمائیے کہ اگر جو مقصد ہے اسی کی طرف انسان متوجہ نہ ہو کہ بھئی آخرت میں اس بات کا فیصلہ ہونا ہے کہ اس دنیا کے اندر کس نے حسن عمل کا مظاہرہ کیا، اچھا عمل کون لے کر آیا، تو پھر یہ کہنے کے بعد تو انہوں نے گویا کمرہ امتحان ہی کا بائیکاٹ کر دیا، یا یوں سمجھے کہ کمرہ امتحان ہی کے اندر جو مقصد امتحان تھا اس کو بالکل تلپٹ کر دیا، بالکل لپیٹ کر رکھ دیا، یعنی بھیجا کس لیے تھا اور یہ کیا کرنے لگ گئے۔ اصل نتیجے کے دن ہی کا اگر انکار کر دیا جائے تو پھر امتحان میں کامیابی کی فکر کسے ہوگی؟ یہ بدقسمتی ہے۔ اور اب اس کی جگہ کیا ہونا شروع ہو گیا؟ تو اب پروردگار عالم آگے جو بطور مجموعی ان لوگوں کا کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور جو اپنے ایمان کے اندر اگر ہے بھی تو ڈھل مل یقین ان کا ہے، ان کا جو مزاج ہے اس کو اگلی آیتوں میں بیان کرتا ہے کہ پھر وہ دنیا میں اسی طرح سے ٹائم پاس کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اگر ہم ان پر آنے والے عذاب کو ایک محدود مدت کے لیے ڈیلے کر دیتے ہیں، یعنی اب اس طرح سے جو ان کی حرکتیں ہیں تو جسٹیفائی ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے، لیکن جو ہمارا ایک پلان ہے اس کے مطابق جو مدت اور جو مہلت ان کے لیے ہم نے طے کی ہے، اس مدت اور مہلت تک اگر ہم ان کو رہنے دیتے ہیں، ڈیلے کرتے ہیں اور ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتے، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لَيَقُولُنَّ، تو یہ لوگ کہتے ہیں مَا يَحْبِسُهُ، کس چیز نے اس کو روکا ہوا ہے، یعنی اگر عذاب آنا ہے تو آ کیوں نہیں جاتا؟ یعنی بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کی تیاری کریں، اپنی اصلاح کی کوشش کریں، وہ الٹا اس فیور کو کہ عذاب ڈیلے کیا جا رہا ہے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، یوم یاتیہم، جب وہ آئے گا یعنی وہ عذاب، لیس مصروفا عنہم، تو وہ ان سے پھر ٹلنے والا نہیں ہے۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور ان کو گھیر لے گا وہ کہ جس کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی یہ مذاق اڑانا ہی ان کے گلے پڑ جائے گا۔ تو
تو اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ جب انہوں نے اپنے مقصد حیات کو، حسن عمل کی تیاری کو ڈیلے کر دیا، تو اب وہ اسی طریقے سے مذاق اڑانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگلی جو چیز بیان ہوئی، لَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، کہ اگر ہم انسان کو چکھا بھی دیں رحمت کا مزہ، ثم نزعناها منه، اور پھر اس کو دور کر دیں، انه لَيَئُوسٌ کفور، تو مایوس بھی ہو جاتا ہے، ناشکرا بھی ہے، یعنی فوراً ہی یہ اوور ریئیکٹ کرتا ہے، جلدی ریئیکٹ کرتا ہے، اس کے پیچھے اس امتحان والی فلسفی ہی کو وہ بالکل نظر انداز کر دیتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ النَّعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّةٍ، اور اگر ہم اسے چکھاتے ہیں نعمت بعد مشکل کے، یعنی جو پریشانی آئی اس کے بعد اگر ہم اس کو نعمت چکھاتے ہیں، بعد ضراء مست ہو، بعد اس مشکل کے اور پریشانی کے جو اس کو چھو گئی تھی سختی کے، لَيَقُولَنَّ، تو یہ لوگ کہتے ہیں ذهب السیئات عنی، کہ بس اب تو تمام مشکلات ہم سے دور ہو گئیں، انہ لفرح فخور، یہ لوگ بہت زیادہ فخر کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہونے والے ہیں۔ یعنی پہلے بہت زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں تھی، ناشکرا بننے کی ضرورت نہیں تھی، اس موقع پر بہت زیادہ اکڑنے اور فخر کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بھی امتحان کا ایک انداز تھا، یہ بھی امتحان کا ایک انداز ہے، مگر بجائے اس کے کہ وہ امتحان کے مختلف انداز سمجھیں، وہ اس کے اوپر اوور ریئیکٹ کرتے ہیں، جلدی ریئیکٹ کرتے ہیں اور پروردگار عالم کی اس فلسفی کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر استثناء ہو جاتا ہے کہ الا الذین صبروا، ہاں وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا، یعنی مشکلات آئیں تو مشکلات میں انہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ انجام دیے، یعنی جب ان کے لیے حالات سازگار ہو گئے تو وہ فوراً اعمال صالحہ کی طرف بڑھنے لگے۔ اب مثال ایک لے لیجئے کہ پیسہ نہیں ہے تو ایک مشکل ہے، تو اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ خیرات کے کام نہیں ہو پائیں گے یا اس طریقے سے نہیں ہو پائیں گے، تو یہ صبر کریں گے، لیکن جیسے ہی خدا نے ان کے لیے روزی کا وافر سامان فراہم کر دیا، ایک گنجائش آ گئی، تو پھر اس کے بعد یہ فوراً سخاوت کے کاموں کی طرف تیزی کے ساتھ لپکیں گے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ جن کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ فَلَعَلَّکَ تَارِکٌ بَعْضَ مَا یُوحَىٰ إِلَیکَ، یہ استفہام کا انداز ہے کہ شاید کیا آپ ان کے اس ریئیکشن کی وجہ سے، یعنی جو ان کی طرف سے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، تو کیا آپ ترک کر دیں گے بعض ان چیزوں کو کہ جو آپ پر وحی کی گئی ہے۔ اب یہ اپنے حبیب کو گویا تسلی دی جا رہی ہے۔ ان کے بارے میں مشرکین کا یہ سمجھنا کہ شاید اس طریقے سے ہم ان کو پریشرائز کریں گے تو یہ اپنی اس تبلیغ سے، اپنی اس رسالت سے یا اس کاموں سے دستبردار ہو جائیں گے۔ کہاں ایسا ہونے والا ہے؟ وہ کہ جو مستقل مزاجی کے ساتھ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کاموں کو انجام دے رہا ہو، وہ کہاں ایسی کوئی چیز کرنے والا ہے۔ یہاں پروردگار عالم نے اس بات کو اس انداز سے پیش کر کے کافروں کے منہ پر گویا مہر لگائی ہے۔ فَلَعَلَّکَ تَارِکٌ بَعْضَ مَا یُوحَىٰ إِلَیکَ، تو کیا آپ ترک کر دیں گے بعض ان چیزوں کو کہ جو آپ پر وحی کی گئی ہے۔ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُکَ، اور کیا آپ کا سینہ جو ہے وہ تنگی کرتا ہے، ان یقولوا، ان کے اس کہنے کی وجہ سے۔ اب یہ کیا کہنے کی وجہ سے؟ لولا انزل علیہ کنز، کہ کیوں اس کے اوپر خزانہ نازل نہیں ہوتا، او جاء معہ ملک، یا کیوں اس کے ساتھ فرشتہ نہیں آتا۔ یعنی اب فرشتہ نہیں آتا سے مراد ایسا فرشتہ جو ان کو بھی نظر آئے، ورنہ فرشتہ تو بٹ نیچرل آ رہا تھا، مگر معہ اس کے ساتھ رہے۔ انما انت نذیر، اے حبیب آپ تو بس ڈرانے والے ہیں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہے ہر چیز کا ذمہ دار۔ اب یہاں پر غور کیجئے گا، وہی امتحان والی فلسفی کہ رسول کا امتحان یہ ہے کہ وہ پیغام کو پہنچائے، لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پیغام کو ریسیو کریں اور اپنی اصلاح کریں، حسن عمل کا مظاہرہ کریں، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو مذاق اڑانے کے لیے اس طرح کے فضول مطالبات وہ کریں گے۔ اور یہ مطالبات اس طرح کے ہوں گے، بھئی رسول ہے تو اس کے اوپر خزانہ نازل ہونا چاہیے تھا۔ وہ جان ہی نہیں رہے ہیں کہ رسول کا مطلب امتحان میں اور زیادہ سختی ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ امتحان کم ہو جائے گا۔ اور خزانے کا نازل ہونا رسالت کے اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی ثبوت ہو، یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن موجود ہے، دیگر کئی معجزات دکھائے جا چکے ہیں، تو اب ان فرمائشی معجزات کو صرف ان کے کہنے کی وجہ سے پورا نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر فرشتہ ساتھ آ گیا تو پھر اس کے بعد ان کے لیے جو مہلت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ بات دوسری جگہوں پر آ چکی ہے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ پھر پروردگار عالم کی طرف سے مہلت ختم ہو جائے گی۔ پھر تو اس کے بعد ایسا ہی ہے کہ بس مانو ورنہ پھر تم پر عذاب آیا،
اور یہ پروردگار کا مزاج نہیں ہے، پروردگار اس مہلت کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ اے حبیب آپ بس کیا کیجئے، انما انت نذیر، آپ تو بس ڈرانے والے ہیں، تو آپ اپنا کام کیجئے، آپ ان کو تنبیہ کیجئے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہی ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ بعض افراد کو پتہ نہیں کیوں اس سے یہ توہم ہو گیا کہ کہیں پیغمبر اکرم کوئی کوتاہی کرنے والے تھے۔ وہ جو پروردگار کا انتخاب ہو وہاں پر گناہ تو گناہ، ترک اولا کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کیس میں جو آخری نبی کا معاملہ ہے وہاں پر تو ترک اولا کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ بہرحال پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔